حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک وباؤں کا شکار ہے۔ ملک کے اندر عجیب و غریب ماحول کریٹ کیا گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے آج صرف اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے یہ سوشل میڈیا کے فنکار اور پرنٹ میڈیا کے فنکار اور الیکٹرانک میڈیا کے اداکار کس قسم کی باتیں کر کے مجھ میں اور آپ میں خوف و ہراس کی کیسی فضا پھیلا رہے ہیں۔ یقین مانیے کرونا کے وائرس کے اوپر ان کا ایمان اور یقین اللہ رب العزت سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور یہ رویہ نہ اسلامی طور پہ درست ہے نہ اخلاقی طور پہ درست ہے۔ کیا رویہ؟ کرونا کا مریض اسلام میں صدیاں جو ہم سبق سکھلاتے رہے، تہذیب کا، تمدن کا، اخلاق کا، چھوت چھات کے بچاؤ کا، آج سیکولر اور ملحد لوگوں نے چند دنوں کے اندر اندر اسلامی تعلیمات کا ایسا جنازہ نکالا ہے، کرونا کے مریض کو دہشت اور خوف کی ایسی علامت بنایا گیا ہے۔ 15 سال کے بچے کی ویڈیو، اس عورت کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نشر ہو چکی ہے۔ ایسے اٹھانے آتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں کہ بندہ خوف اور دہشت سے ہی مر جائے۔ اسی خوف و ہراس کی فضا کی وجہ سے ایک عورت کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، وہ اسپتال سے فرار ہو گئی کہ اب تو نہ بیوی سے ملنے دیں گے یا خامن سے ملنے دیں گے، نہ بچوں سے ملنے دیں گے، اب تو یہاں پہ موت آ جانی ہے۔ اور شرم آنی چاہیے، جعلی اشتہارات کچھ لوگ خوف و ہراس اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی وجہ سے چاہتے ہیں احتیاطی تدابیر ہوں، لیکن اس قدر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی بات ہے۔ کرونا کا مریض اس کو زندہ اگر ہو تو اٹینڈ کیا جائے گا۔ اول تو بات انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا، آپ نے اس کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے، لیکن خوف و ہراس اتنا پھیلا دیا گیا ہے، اور بعض درباریوں اور سرکاریوں سے قبل از وقت فتوے تیار کروا لیے ہوئے ہیں کہ کرونا کا مریض مر جائے۔ ایسے بدبخت اسکالر آف ڈالر موجود ہیں اس دنیا میں، ایسے ابھی بھی جو فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں مسلمان میت کو جلا دیا جائے۔ ایسے بدبخت یہ علماء ہیں، یہ بے دین الحاد کا طبقہ، یہ مسلمان میت کے ساتھ ویسے جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا، مغربی تہذیب کے دل دادا جن کو جانوروں کی بڑی قدر ہے۔ مسلمان میت کی بات نہیں کر رہا، اپنے ہی ماں باپ بہن بھائیوں کو شاپر میں کوڑا کرکٹ کی طرح بند کر کے گڑوں میں پھینک رہے ہیں بدبخت لوگ۔ اگر زندہ مریض کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو مردے کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کون سی لاجک ہے، کون سی ایسی منطق ہے کہ جس سے آپ نے یہ اخذ کیا کہ مردے کو بغیر نہلائے دھلائے جلا کر، بعض لوگوں نے کہا جلانا بھی، میں اس بدبخت کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ خود چند دنوں میں آن لائن نماز بھی جائز ہے، مکہ کے پیچھے بھی جائز ہے، مکہ میں نماز ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ ایسے ایسے مفتیان وہ تیار بیٹھے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ کتنے افسوس اور اچنبے کی بات ہے، اسی وجہ سے یہ جو خوف و ہراس کی فضا پھیلائی ہے نا، اسی وجہ سے وہ عورت فرار ہوئی ہے اسپتال سے کہ اب میرا کیا ہونا ہے، اب میرے ساتھ کیا انسانی سلوک کرنا ہے۔ یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ آپ لوگوں میں احتیاطی تدابیر پھیلائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، پھیلائیں، لیکن اس حد تک خوف پھیلانا، یہ خوف تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کس کا خوف؟ موت کا خوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے خوف کو جائز قرار دیا۔ نبی کریم نے کہا یہ وہن ہے، بیماری ہے، خوف موت کا بیماری ہے، خوف رزق کی کمی کا ہو بیماری ہے، ایسی بیماری جس سے انسان حرام کمانے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ خوف کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو کس پہ یقین ہوتا ہے؟ شیطان کے اوپر۔ وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، کس چیز کے وسوسے؟
کہ اگر تیرے پاس آج پیسے نہیں ہوں گے کل تو بھوکا مر جائے گا معاذ اللہ. بچے کی فیس کہاں سے دے گا؟ آج لوٹ مار کر لے. یعدکم الفقر، فکر و فاقے کی آپ کو اور مجھے تبلیغ کرتا شیطان. اور اللہ رب العزت کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ مغفرت کی، توبہ کی. آؤ اللہ رب العزت کے پاس آؤ. یہ جو آیت پڑھی ہے نا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، جائیے سورہ آل عمران ترجمہ اٹھائیے 175 نمبر آیت. شیطان ہر وقت بندہ مومن کے دل میں اپنے دوستوں کا خوف ڈالتا ہے. کون دوست ہیں شیاطین کے؟ بتائیے، غور کیجئے. آج ہلکی سی وبا، ایک چھوٹا سا حقیر وائرس اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے. بہن بھائی، یہ جو قیامت کا منظر ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس کا ہلکا سا ایک نظارہ اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے. دوست آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے. یہ اللہ نے ایک چھوٹا سا نظارہ میرے اور آپ کے سمجھ کے لیے نازل کیا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وائرس سے ڈرنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے. یہ جو وائرس کے اوپر ایمان لے کے آ گئے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. کن کا؟ میرے بریلوی بھائی بھی سنیں، دیوبندی بھائی بھی سنیں، اہل حدیث بھائی بھی سنیں. کیا ٹیسٹ ہے؟ جنہوں نے گدیاں کھولی ہوئی تھی خانقاہی سسٹم میں کہ آئیے بیمار ہم پھونکیں اور دم مار کے ان کو شفایاب کریں گے، وہ ساری دکانیں بند. مشکلات اور مصیبت کے دور میں کہاں پہ ہے وہ پیر جو دم کر کے شفا بانٹتے تھے، مشکلات کو دور کرتے تھے؟ کہاں پہ ہے وہ خانقاہیں؟ اور بعض اہل حدیثوں سے بھی گلا ہے. ساری زندگی تبلیغ یہ کرتے رہے کہ مسجدوں میں آؤ گے شفا ملے گی، مسجدیں رحمت کا گھر ہیں، مسجدیں عافیت کا گھر ہیں. آپ نے یہ ٹیسٹ اس کو لاگو کرنا ہے. ایک ہے جبر، حکومت جبر سے جس دن مسجد بند کر دے گی جبرن، اس دن ہم ان کا جبر مان لیں گے، تصادم نہیں کریں گے. مسجد کی انتظامیہ نمازیں قائم کرے گی، جمعہ مسجد کی انتظامیہ پڑھے گی، کوئی مسئلہ نہیں، جبر کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب خود ساری زندگی آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ آؤ میرے سے دم کراؤ شفا مل جائے گی. اب مصیبت اور مشکل کا دور تھا، دم سینٹر، رقیہ سینٹر بند نہیں تھا ہونا چاہیے. اب مشکل اور مصیبت کا دور تھا، تم لوگوں کو ساری زندگی دھوکہ دیتے رہے ہو کہ مسجدوں میں شفا ملتی ہے. تمہارا اپنا ایمان اتنا کمزور ہے، تم رضا کرانہ طور پہ مسجدوں کو تالے لگا کے فرار ہو گئے. آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. دیکھیے آج کے بعد وہ پیر، آج کے بعد وہ خانقاہ، آج کے بعد اس مسجد کا متولی دوبارہ، یہ اللہ معاف کرے توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ان کی دکانیں تھیں. اگر یہ اپنی دکانوں کو کھولنے آئیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے یہ مستحق ہے. یعنی مشکلات کے دور کے اندر فوج کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، اور سارے دکاندار جیلی فرار ہو چکے ہیں. کہاں پہ ہے وہ میرا جسم میری مرضی والی این جی اوز؟ کہاں پہ ہے وہ این جی اوز؟ کہاں پہ ہے جو پیسے بٹورتی ہیں باہر سے انسانیت کی خدمت کے لیے؟ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو معاشرے کے اندر صحیح رہنمائی کرنے والے؟ ان چار طبقوں کے علاوہ اس مشکل کے دور میں کوئی نظر نہیں آئے گا. یا ایماندار مخلص ڈاکٹر، یا علماء، یا فوج اور اس سے ریلیٹڈ ادارے. ان کی تان ٹوٹتی ہے صرف مسجد کے اوپر. حیران کن بات یہ، تجزیہ کیجئے. آپ سے غلط بیانی، میں ویسے ہی غلط بیانی نہیں کرتا، تو آپ میرے اتنے قریبی اور محبوب ہیں، میں نے آپ سے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ یہ بیماری، اس کی شرح اموات صرف 3% ہے. اللہ کی قسم، جائیے اٹھائیے. یعنی 100 میں سے 3 بندے، 100 بندے کو بیماری لگ جائے، اس میں سے صرف 3 بندے مرتے ہیں، باقی 97 بندے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. کس چیز کا خوف جان بوجھ کے پھیلایا گیا؟ اس سے زیادہ ریشو شرح اموات کی ڈینگی کے اندر اور بعض علاقوں میں انفلوئنزا سے ہوتی ہے. یہ وائرس کے اوپر اتنا یقین، یہ وائرس کے اوپر اتنا اعتماد، میرا جسم میری مرضی والے کو
جب ہم پڑھ پڑھ قرآن یہ بات کہتے تھے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اللہ کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات اللہ کی کیوں ماننی ہے؟ ایک حقیر سی اللہ کی مخلوق وائرس، اللہ کا انکار کرنے والے اس وائرس پہ ایمان لے آئے، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، تالے کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، وائرس پہ ایمان ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں۔ اللہ کہتا تھا گھروں میں ٹک جاؤ، قرار پڑھو، پکڑو، تب مولوی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ جی، کیونکہ یہ اصل میں مادہ پرستی کا دور ہے۔ ڈاکٹر نے کہا وائرس ہے، ایمان آ گیا۔ اللہ نے، مولویوں نے، علماء نے آوازیں لگائیں فحاشی بدکاری کے اڈے بند کر دو، اللہ کی عذاب آ جائیں گے، تب ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ بتائیے کون سا ایسا اینکر آج ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے 15 دن سے صرف ایک ڈبیٹ مسجد بند کر دو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کسی ایک اینکر نے کیا بدکاری اور فحاشی کے اڈے بند کر دو؟ کس نے کہا ہے؟ سب سے زیادہ کرونا تیزی سے پھیلتا ہے تو بدکاری اور فحاشی کے اڈے سے پھیلتا ہے۔ جائیے تحقیق پڑھیے، اٹلی کے اندر سب سے زیادہ کرونا تیز پھیلنے کی وجہ بوسو کنار ہے، بوسو کنار ہے، بدکاری اور فحاشی کے اڈے ہیں، وہ پاکستان میں بند نہیں ہونے چاہیے، مسجدیں بند کر دینی چاہیے۔ جب مادیت کو حالی دیکھا جائے روحانیت سے نکال کے، پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس قدر خوف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں میں آپ کو احتیاطی تدابیر سے روک رہا ہوں، یہ بھی بات ہے نہیں پروپیگنڈا۔ بتائیے الحمدللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے، سینیٹائزر استعمال کیا، ساروں کو ماسک ملا، احتیاطی تدابیر یہ ہوتی ہیں، یہی احتیاطی تدابیر ہسپتالوں میں ہیں۔ عجیب و غریب فلسفہ، عجیب و غریب فلسفہ ہے پاکستان کے اندر۔ افسوس کی بات یہ ہے، میرا حنفی بھائیوں سے بھی ایک گلہ ہے، آپ نے پہلے ہی فتوے دیے ہیں کہ 50% ملک میں تعداد عورتوں کی، عورتیں مسجد میں نہ آئیں، اس کا مطلب ہے 50% آبادی تو مسجد میں آتی نہیں، اور باقی مردوں میں سے کتنے فیصد مسجدوں میں آتے ہیں؟ اگر آپ صحیح اعداد و شمار کا اندازہ لگانا چاہیں گے نا تو یقین مانیے دکھ اور افسوس کی بات ہے 10% سے بھی کم لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، اور ان مسجدوں کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ گئے ہیں، جن بازاروں میں، جن اداروں میں، جن ریلوے اسٹیشنوں میں، جن اڈوں پہ ملک کا 100% طبقہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو بند کرنے کی فکر نہیں ہے۔ صرف مسجد کے خلاف پروپیگنڈا، صرف الحاد کی سوچ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے، ہم جب یہ پڑھتے تھے آتا تھا دل میں یہ بات، اللہ نے کیسی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اتنے بڑے ہاتھی کیسے برج الٹائے ہوں گے۔ آج نظر نہ آنے والی مخلوق کے ذریعے امریکہ، اٹلی اور چائنا کی بربادی دیکھ کر اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بعض بدبختوں کا وائرس کے اوپر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان بڑھنا چاہیے۔ شیطان تو بندہ مومن کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، فلا تخافوہم، اللہ کہہ رہا ہے اس سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ کی قسم حق رب کا تھا، رب کا یہ حق ہے، اس سے ایسے ڈرا جائے۔ کیسے ڈرنا چاہیے ایمانداری سے بتائیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، یا جیسے فرشتے ڈرتے تھے، یا جیسے جبریل امین ڈرتے۔ اللہ جب کوئی حکم آسمان سے نازل کرتا ہے نا تو فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ حکم سننے سے عاجز اور قاصر آ جاتے ہیں۔ ایسی اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر، حدیث کے الفاظ آتے ہیں اپنے پروں کو پتھروں پہ مارتے ہیں، یعنی آواز کی مشابہت اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ اپنے پروں کو جب پھڑپھڑاتے ہیں نا، ان پروں میں سے ایسی آواز آتی ہے، اگر تم کوئی بڑی زنجیر کسی پتھر کے اوپر مارو نا، آواز آتی ہے نا زنجیر اگر پتھر پہ ماری جائے، جس طرح وہ آواز ہے نا فرشتوں کے پروں کی گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ایسی آواز نکلتی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں وہ اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں۔ بتائیے جبریل امین سے بڑا رسول پیغمبر فرشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور بعد میں یہ فرشتے آپس میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا۔ خوف اتنا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پاتے، ایک دوسرے سے کنفرم کرتے ہیں کیا آرڈر آیا ہے۔ ابوبکر بیٹا پنکھا چلائے، اللہ سے کنفرم کرتے ہیں اللہ نے کیا آرڈر دیا، فرشتوں سے کنفرم کرتے ہیں۔ اور جبریل امین کے بارے میں صحیح حدیث، حیران رہ جائیں گے، رب کا خوف ایسا ہونا چاہیے تھا
کیا حدیث ہے؟ سنی ہوئی ہے نا؟ اللہ رب العزت جب جبریل امین کو بھی کوئی حکم نہیں دیتے، ابھی حکم نہیں دیا، کیا کہتے ہیں؟ اے جبریل، صرف یہ کہتے ہیں اے جبریل. تو جبریل اللہ کی آواز سن کے، اللہ کی ندا اور پکار سن کر اتنا اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ ان کے وہ 700 پر، جن میں سے ایک پر زمین و آسمان کی مسافت سے بھی بڑا ہے، وہ 700 پروں والا جبریل امین صرف یہ لفظ سنتا ہے اے جبریل، تو ان کے پر خوف خدا کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے سکڑتے ہیں کہ بوری کے ٹکڑے کے برابر رہ جاتے ہیں. پھر وہ کامتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں اللہ آپ نے کیا حکم دینا ہے؟ میں اور آپ بدبخت ہیں، ہم وائرس سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں. اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے ہم غلام ہیں، WHO کے غلام ہیں، معیشت کی پابندی ہیں، اگر ہم وہ پروٹوکول فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کی امدادیں بند ہو جائیں گی. لیکن آپ کو صحیح اعداد و شمار بتا رہا ہوں، صرف 3% لوگ اس بیماری سے اب تک مرے ہیں ریشو کے اعتبار سے، اور ان میں سے بھی 50% اس لیے مر گئے ہیں کہ ان کے اوپر اس بیماری کا خوف تھا. خوف جو ہوتا ہے، خوف وہ انسان کی امیونٹی ختم کر دیتا ہے، قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے. آپ نے اور میں نے ان کسائیوں کے ہتھے نہیں چڑھنا، آپ نے آئسولیٹ ہونا. اسلام کا تو یہ کلیہ تھا کہ گھروں میں قرار پکڑو، مرد بھی بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، یہی اسلام کا کلیہ. اسلام کا تو تقاضا بھی یہ ہے، عام دنوں کے اندر بھی یہی تقاضا ہے، عام دنوں کے اندر بھی یہی مطالبہ ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، وہ اپنا علاج شرعی طور پہ بھی شروع کر دے، گھر میں آئسولیٹ ہو جائے. کلونجی، شہد، جو چیزیں اسلام نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے، یہ باتیں کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں. تم ہمیں جو مرضی تانے دو، ہم رسول اللہ کی بات پہ ایمان لے کے آنے والے ہیں، تمہارا انکار کرنے والے ہیں. وہ اور ہوں گے جو وائرس پہ ایمان لائیں اور اللہ کا انکار کرتے. نبی کریم نے کہا تھا آج رات بارش ہوئی ہے، بارش. کچھ لوگوں نے کہا ہے ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں اللہ نے بارش برسائی ہے. آپ بتائیے ستارے کی حرکت ہوئی ہے؟ بارش ہو رہی ہو، کوئی ستارہ ہل رہا ہے؟ ستارہ تو ہل رہا ہے. جس نے صرف یہ کہا کہ بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، نبی کریم نے کہا آج کے بعد وہ کافر ہو گیا. تو عمر میں وائرس کی وجہ سے بندے کی وجہ سے بیمار ہو گیا دوسرا بندہ، اللہ کی مرضی ہوئی تو کوئی بندہ بیمار ہوگا، اللہ کی مرضی ہوئی تو اس کو شفا مل جائے گی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں دیتا. یہ ایسا الہاد کا کنسپٹ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. یہ وائرس اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا. یقین مانیے، یقین مانیے، اللہ کی قسم صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، اس وائرس کا خوف اس طرح پھیلایا گیا ہے جیسے یہ اللہ سے بھی طاقتور ہے، اللہ سے بھی طاقتور ہے، اس سے بچ جاؤ، اللہ بھی نہیں بچا سکتا. معاذ اللہ، یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے. گھروں میں بیٹھیے آرام سے، سکون سے، بغیر خوف کے. یہ بھی آپ کو سکا ڈاکٹر کی رائے بتا رہا ہوں، شہد استعمال کیجئے، کلونجی استعمال کیجئے، انجیر استعمال کیجئے، میوہ استعمال کیجئے، جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. زیتون، صرف یہ 5-6 چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کے اوپر توکل کر کے، نبی کریم کی حدیث پہ اعتماد کر کے، اور وظائف ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. پہلے بھی بتائے، مزید چند بتاتا ہوں. حضرت یونس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یونس نکل گئے. قرآن پاک میں پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نکل جانے دیں گے، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اور پھر وہاں پہ یونس نے اس اندھیرے میں، اس طریقی میں، اس قید میں، اس آئسولیشن میں، اس اکیلی جگہ پہ جہاں پہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے تھے، یہ ظلمت، یہ اندھیرے، یہ آئسولیشن، اللہ کی قسم اس آئسولیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ آئسولیشن اس سے کہیں زیادہ سخت تھی، وہ آئسولیشن اس سے کہیں زیادہ شدید تھی. مچھلی کا پیٹ تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، پانیوں کے اندھیرے تھے. کیا آواز نکلی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گھروں میں بیٹھیے، اس وظیفے کو بلند کیجئے. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم.
यूनुस ने निदा दी, हमने उसके गम को दूर किया। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। बताइए अल्लाह कह रहा है, ये मौलवी जी जज्बाती है, अल्लाह कह रहा है ये पढ़ोगे जिस तरह यूनुस की पुकार को रब ने सुना, तुम्हारी पुकार को भी सुनेगा। नहीं नहीं नहीं, वायरस से नहीं बच सकते। ऐसा बदबख्त मीडिया। 3% बीमारी शरह अमवात, डेंगू की शरह अमवात इससे ज्यादा है, बाद इलाकों में इन्फ्लुएंजा की इससे ज्यादा है। पूरा साल ही मस्जिद बंद रहनी चाहिए। बीमारी के खौफ की वजह से अगर मस्जिद बंद हो सकती है ना मेरे भाइयों, याद रखो, आप इस फलसफे और कुलिये को नहीं समझ रहे। एक वक्त आएगा आप समझेंगे। अगर बीमारी के खौफ की वजह से बड़े बड़े दलाइल दिए जी, बारिश के अंदर अजान होती है, घरों में नमाज पढ़ लो, कौन इस हदीस का मुनकर है? मानते हैं, लेकिन क्या मस्जिद को साथ ताला भी लगा दिया जाता है? जो मस्जिद आना चाहे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है? ऑप्शनल अमूर की हदीसें फराइज और इस्लामी शायर के ऊपर लगा रहे। ऑप्शन है बारिश के अंदर घर में आप नमाज पढ़ लें, ठीक है, अल्लाह के नबी ने ऑप्शन दे दी है, लेकिन इसका यह मतलब था कि मस्जिद को कुंडी लगा दी जाएगी, मस्जिद में दाखिल हो। यहां पे हुर्रदा कराना तौर के ऊपर बीमारी के खौफ की वजह से हर बंदे की सेंसिटिविटी फर्क है। हो सकता है मुझे डेंगू से ज्यादा डर लगे, हो सकता है किसी को नजरे जुकाम से लगता हो। पूरा साल ये वबाएं मुल्क में रहती हैं, पूरा साल। यह कोई नई बीमारी नहीं आई, इसको कोरोना 19 कहा गया है, यानी 2019 के अंदर यह कोरोना वायरस मुख्तलिफ स्टेजेस मराहल तय करते हुए यहां तक पहुंचा है। पहले भी था, पहले भी बीमारियां थीं, लेकिन इसका खौफो हिरास मुसलमानों के लिए एक टेस्ट केस है। हम तो सिद्के दिल से यह बात समझते हैं कि अल्लाह तुम्हें एहसास दिलवाना चाहता है, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। बर्मा के अंदर अब बताएं, थोड़ा सा वायरस आया, हमारे कान खड़े हो गए हैं, हमारे जज्बात, हमें इदराक और शऊर हो गया कि अल्लाह की पकड़ जब आती है तो कैसी आती है। बर्मा के अंदर मुसलमानों के साथ क्या नहीं हुआ, मेरी आपकी गैरत तब कहां थी? शाम के अंदर क्या नहीं हुआ? कश्मीर का लॉकडाउन क्या नहीं हुआ? हमें उनका कितना को एहसास था, हमारे हुक्मरानों ने उस बात का कितना को एहसास किया है। सारे के सारे मुस्लिम हुक्मरान भी इन जराइम में शामिल रहे हैं, अफगानिस्तान को मारने में शामिल नहीं रहे। ईमानदारी से बताइए, साथ दिया, खामोश भी रह जाए तो बड़ी बात है। बर्मा में खामोश नहीं है, शाम में, सीरिया में, कश्मीर में, हर जगह खामोश। और फिर कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के अदाब और आजमाइशें। कुछ लोग तो इस बात के मुनकर हैं सीधे सीधे ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मखलूकात का तज़किरा हमसे पहले भी किया है। ये अमेरिका बहादुर जो कहता है कौन है सुपर पावर, अल्लाह ताला ने हकीकत बतला दी है कि अल्लाह सुपर पावर है। और इस बात को सिर्फ आज साबित नहीं किया, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, आदियों और समूदियों ने क्या कहा था, अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। फअम्मा समूद फउहलिकू बित्तागिया वअम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। अल्लाह कह रहा है ऐसे बदबख्त थे, अल्लाह के सामने खड़े हो गए जैसे आज खड़े हैं। आज वायरस के ऊपर इत्मीनान है, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह की कसम, एक हस्ती है जो सिर्फ हुक्म दे दे, इस वायरस की क्या मजाल है, क्या मजाल है, कोई मजाल नहीं। आदियों और समूदियों ने यही कहा था ना, कौन है हमसे ताकतवर। इतने इतने लंबे चौड़े थे, बगैर टूल्स के पहाड़ को तराश लिया करते थे, इतने लंबे ताकतवर, बस मुंह से अल्फाज निकल गए, हमसे ताकतवर कौन है। अल्लाह ने साबित कर दिया, पूरी की पूरी समूद कौम को एक चीख, एक गूंज के साथ हलाक कर दिया। यह तुम्हारी ताकत है। और आदियों को, जिनको अपने जिस्मों के ऊपर नाज था ना, अल्लाह ताला ने 7 दिन 7 रातें 8 दिन उनके ऊपर सर सर का लफ्ज है, ठंडी हवा चलाई जो उनको उठाती थी, दीवारों से मारती थी, आपस में टकराते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। ये ताकत का दावा करने वाले एक दूसरे से टकराते थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने ऊपर उठाया, जमीन पे पटखा, गर्दने अलहदा, जिस्म अलहदा,
कान्नहुम आजादु नखलिन खाविया, ऐसे हो गए जैसे टुंड मुंड दरख्त कोई लकड़ आ रहा काट रहा हो ना, जिस तरह बिखेर देता है उसकी लकड़ियां, ये ताकत का दावा करने वाले ऐसे हो गए। कहां है सुपर पावर? कौन है सुपर पावर? एक वायरस के आगे हथियार फेंक दिए सबने, अल्लाह के फजल से उलमा ने नहीं फेंके और ना वो फेंकेंगे। आपने अपने इलाज की तरफ तवज्जो करनी है, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं, खौफजदा और डर की जरूरत नहीं है। जिसको नजला जुकाम हो जाए दौड़ जाए कि मैंने टेस्ट कराना, कोई टेस्ट नहीं कराए। फिर हमें कहेंगे अभी सुन के ये मौलवी लोगों को गलत गाइड कर, और तुमने बगैर तो इतना खौफ पिलाया। बताइए जिस बच्चे के साथ ये इन्होंने किया है, या जिस लोगों के साथ इस तरह उठा के लेके गए हैं, उनके माँ बाप सुकून से सो रहे होंगे, उनको नींद आती होगी। ऐसे ऐसे बदबख्तों ने इश्तिहार चलाए हैं, कोरोना का ख्याल करें, घर से मत निकले, वरना ना आपके बीवी बच्चों से आपकी दोबारा मुलाकात होगी, ना आपको गुस्ल दिया जाएगा, ना आपके जनाजे में कोई शरीक होगा। ये इंसानी इश्तिहारात है, ये इस्लामी इश्तिहारात है। इन कसाईयों के हत्या मत चढ़ना। घर के अंदर वज़ाइफ के साथ, तौबा इस्तग़फ़ार के साथ, जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, खुराक के अंदर भी ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। एक चीज जो इम्यूनिटी को फौरी, जरा दिन से मस्जिदों के अलावा किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा और दलाइल हदीसों से ले रहा। मैं कहा चलो यार कुछ हदीसें तो लोगों तक पहुंच रही हैं। ये ताउन की हालत के अंदर सहाबा किराम ट्रैवल नीचे करते, ये हदीस सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इलाके में ताउन हो उसके लोग बाहर ना जाएं और बाहर से लोग अंदर ना आए, यह हदीस सही है। लेकिन इस हदीस के अंदर यह भी लिखा है कि जिस इलाके में ताउन था उधर मस्जिदें बंद हो गई थी। कहां लिखा है? यह 1400 साल बाद नई बिदअत इजाद की गई है। 1400 साल की तारीख में नबी करीम सहाबा ताबीन के दौर में बताइए वबाएं नहीं आई, ताउन नहीं आए, आए तो बताइए, एक दलील दीजिए कि ताउन ज़दा इलाके के अंदर सहाबा ने मस्जिदें बंद कर दी थी, बताइए एक दलील दीजिए। हमारा तो, हम तो अपने आप को कहते ही अहले हदीस है, हमें तो सिर्फ एक हदीस दिखला दीजिए कि सहाबा ने मस्जिदें बंद कर दी थी। हमें बताते हैं अबू उबैदा इब्न जर्राह, शुक्र है लोगों को यह मसला भी समझ आ गया है कि ताउन ज़दा बंदा घर में करार पकड़े, लेकिन क्या मस्जिद बंद हो जाएगी? मस्जिद बंद नहीं होगी। अकामत ये इस्लाम के बुनियादी असूल है, बुनियादी रुकन है। आज इल्हाद और कुफर इसके ऊपर हमला आवर हो रहा है और दलाइल दिए जाते हैं, फिर दुख होता है, फिर लोग तनकीद करते हैं। जो मुल्ला ऐसे दरबारी, ऐसे सरकारी हो कि अभी बादशाह फतवा आर्डर जारी न करे उससे पहले फतवे लिख के बैठ जाएं कि जो इसने कहना उसके मुताबिक फतवा आ जाना है, दीन उनसे समझना है। माद अल्लाह जिनका यह फतवा आने का इम्कान हो गया है, मैयत को जैसे आपके सामने रखा जला दिया जाए, ऐसे लोगों से दीन समझना सीखना है। ये वबाएं पहले भी आई हैं, सहाबा जैसे अजीम लोग इसका शिकार होके दुनिया से चले गए। तो क्या सहाबा ने उन दिनों मस्जिदें बंद कर दी थी या नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए नहीं थे आते? बताइए, एक दलील दे दीजिए। दलील ये दी जाती है कि बारिश में मुअज्जिन कहता है घरों में नमाज पढ़ लो, ये तो बारिश से ज्यादा सख्त मामला है, और जिसको खौफ है ना आए। इस हदीस के अंदर कहां लिखा है कि मस्जिदें बंद करके मुअज्जिन कहेगा? ये ऑप्शन है, जिसने नहीं आना ना आए, मस्जिद फिर भी खुली होगी। लेकिन आप जो लोगों के अंदर इल्हाद का बीज बो रहे हैं पूरे साल के अंदर, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा शरह अमवात की वबाएं हर वक्त हर दुनिया के हिस्से में रहती हैं। फिर तो ये कुलिया बन जाए, कुलिया बन गया ना। ये 3% शरह अमवात की बीमारी में अगर मस्जिदें बंद होंगी तो डेंगू 6% क्यों नहीं बंद होंगी? इन्फ्लुएंजा के इलाकों में 5% क्यों नहीं बंद होंगी? पूरा साल मस्जिदें बंद कर दो। असल इन बदबख्तों का टारगेट ही ये है। आप उठाइए, दुनियादार तबके ने 15 दिन के अंदर इसके अलावा कोई पोस्ट भी की हो, और बाद बेचारे दीन से मुखलस साथी उनके प्रोपेगेंडे का शिकार होके वो भी लाठ लेके मस्जिदों के पीछे चल पड़े। आपके सामने दादो शुमार रखे हैं, 50% आबादी औरतों पे हनाफ के नजदीक उनका मस्जिद में आना जायज ही नहीं। अहले हदीस के अलावा औरतें मस्जिद में आती ही नहीं, और मुल्क के अंदर बाकी जो मर्द हैं 5-10% मस्जिदों में आते हैं। उनसे बड़ा खतरा है यार। बाजारों में जो 100% बेईमान बैठे हुए हैं, जो मास्क को इस वक्त महंगा करके बेच रहे हैं, उनसे कोई खतरा नहीं, वो तो वैसे वायरस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آپ نے نمرود کا واقعہ پڑھا ہوگا، کس قدر ریزمبلنس ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. ہم پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے مچھر ناک میں گھس کے دماغ میں چلا گیا، یہ وائرس ناک سے گھس کے پھپھڑوں تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. جب رب چاہے اللہ کے عذاب کا کوڑا جب چلتا ہے نا، وہ بدبخت اپنے آپ کو اللہ کہا کرتا تھا، اللہ کہا کرتا تھا. حضرت ابراہیم کا مناظرہ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے. اللہ نے ایک حقیر سی مخلوق بھیجی، ناک میں مچھر چلا گیا، اپنے ہی درباریوں کو کیا کہتا تھا؟ میرے سر پہ جوتیاں مارو، میرے سر پہ جوتیاں مارو. اللہ کی قسم، عذابوں سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. یہ عقیدہ کہاں کھو گیا ہے؟ ہم نے کیا ساری زندگی یہ دین پڑھا تھا کہ وائرس اللہ سے بھی آگے نکل گیا ہے؟ اس عقیدے کی اصلاح کیجیے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ بھی وائرس ہیں. وہ فساد چودھری صاحب نے بیان دیا جی وائرس پھیلنے کی وجہ مولوی ہے. ایسے اللہ معاف کرے بدبخت لوگ معاشرے میں موجود ہیں. حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ہم اندھے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کس زیدی نے ایران کا بارڈر کھلوایا. آج لوگوں کے گھروں کو اور مسجدوں کے اوپر تالے لگوا رہے ہو. اس وقت ایران کے بارڈر کو سیل نہیں کیا اور بکواس کرتے ہو کہ مولویوں نے یہ پھیلایا ہے. مسجدوں کے دشمن چائنا میں کون سی مسجد سے پھیلا بتائیے؟ اٹلی میں کون سی مسجد سے پھیلا ہے؟ جن اسلامی ممالک میں نماز قائم ہے نا، آج بھی سٹیٹکس اٹھائیے. مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وبا سے محفوظ رکھا ہوا ہے. کفر کے اوپر حرام. اور پھر یہ بھی بات دکھ ہوتا ہے، حرام تو مسلم ممالک نے نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ ایسے ایسے علماء موجود ہیں جو ساری زندگی خود کو عالم دین اور محدث اور فقیہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں، جو کبھی جن کو جرت نہیں ہوئی کہ سود کے خلاف فتویٰ لکھ دے، سینمے کے خلاف فتویٰ لکھ دے، میوزک کنسرٹ کے خلاف فتویٰ لکھ دے. ابھی حکمران اشارہ ابرو کرے گا، مسجد بند کر دی جائے گی. جی سینما نہیں بند کرنا، میوزک کنسرٹ کے خلاف فتوے نہیں آئیں گے. جنہوں نے دیے ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. لیکن آپ خود مطالعہ کیجئے، وہ علماء جو کنسرٹ میوزک پروگراموں بدکاری اور فحاشی کے اڈوں کے خلاف فتوے نہیں دے سکتے، وہ مسجد بند کرنے کا فتویٰ سب سے پہلے دیں گے. ہم کس بندے کے سامنے جا کے رونا روئے؟ چائنا جی حرام کھاتا تھا، چمگادڑے کھاتا تھا، ہم حلال کھاتے ہیں. ملک کے اندر بینکی نظام کس مسلمان ملک میں نہیں ہے؟ ہمارے لیے ایک بہت توحید کی ریاست تھی، ہے ایک نمونہ تھا. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے وہاں پہ بھی سود کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی لیز تو جائز ہے. کس نے حرام چھوڑا ہے؟ حرام سے اگر وائرس آیا ہے تو پھر حرام سے توبہ بھی کرو. میں صدقے دل سے سمجھتا ہوں، میں اللہ کی قسم کوئی ایک مسلم حکمران آگے بڑھے، مسلمانوں کی اس طرح قیادت کرے. دکھ ہوتا ہے نا، پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ یوم دعا منا رہا ہے، اٹلی کا وزیر اعظم اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے.
ہمارے مسلمان کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی رہنمائی کرے کہ آ جاؤ اللہ کے دربار میں آج کے بعد ملک سے سود ختم کرتا ہوں, آ جاؤ اللہ کے دربار میں. اللہ نے کہا تھا گھروں میں قرار پکڑو, میں آج کے بعد فحش عورتوں کو, میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کو معاشرے میں نہیں پھرنے دوں گا. ایک وائرس کے خوف سے یہ بدماش عورتیں گھروں میں ٹک گئیں, اللہ کے حکم سے نہ ٹکی. کوئی حکمران آگے بڑھ کے یہ اعلان کرے تو صحیح, دیکھیں آسمان سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ہو جائیں گی. یہ اب بندہ اپنے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو کیا کہ, بس میں اتنا ہی کہتا ہوں, اگر 5 اذانوں کے وقت مسجدیں بری ہوتی تو ہمیں اس 6ویں اذان کی ضرورت نہیں پڑتی. آج اگر حکومت کا امکان لگ رہا ہے جبر کے ساتھ مسجد بند کرنے کا, اگر مسجد بند ہو گئی تو آپ نے اپنے گھروں کے اندر ہر نماز کے وقت اذان دے دینی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ 5 وقت جو سنت سے ثابت ہیں آپ نے اس وقت اذان دینی ہے, اپنے گھر والوں کو جمع کر کے جماعت بھی کرانی ہے. اگر مسجدوں کے اوپر پابندی لگی, اگر پنجاب میں ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, اور میرے بھائیوں اگر حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے گھر, فلاح کے گھر, رحمت کے گھر, شفا کے گھر, عافیت کے گھر, یا تو یہ سبق پڑھانا نہیں تھا, یا تو ہمیں پھر دین کا سبق سکھلانا نہیں تھا, یہ میں ان علماء سے گلہ کر رہا ہوں, یا تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. مان جائیے کہ مسجدوں سے شفا نہیں ملتی, مسجدوں سے رحمت نہیں ملتی. معاذ اللہ, کیا ہمارے بھی یہ دعوے ان پھنکے مارنے والے پیروں کی طرح تھے؟ ملک کے اندر عجیب و غریب فضا قائم کی جا رہی, علماء کو ساری کمپین مسجدوں کے خلاف چل رہی ہے. بجائے یہ احتیاطی تدابیر مجھ سے سنیے, احتیاط کریں. میں نے مسجد کے باہر آپ کے سامنے لکھ کے لگایا, جن احتیاطی تدابیر کے اندر کوئی شرعی حکم متصر نہ ہو رہا اس کو اپنانا چاہیے. کیا حرج ہے, شرعی حکم متصر نہیں ہو رہا, آج کل نہ آپ مصافحہ کریں, نہ ایک دوسرے سے گلے ملیں, گھر سے وضو کر کے آئیں, سنتیں پڑھ کے آئیں, صرف فرض نماز ادائیگی کر کے فوراً چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے زیادہ کیا احتیاط کریں؟ تم نے ہسپتالوں کے اندر عورتوں کو اٹینڈ نہیں کیا, بیچاری رو رہی ہیں. کرونا کا مریض ایسے ہو گیا جیسے دہشت گرد ہے یا خود کچھ بمبار. ہم یہ انسانی سلوک ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ علمی ہے, مزاح کی بات نہیں ہے, یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. ہمارا حکمرانوں سے مطالبہ ہے, لانگ ڈسٹینس شاور, اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا کا مریض فوت ہو جائے, جیسے زندہ کو اٹینڈ کیا جاتا ہے میت کو بھی اٹینڈ کیا جائے, اس کا بھی ایک احترام ہے. لانگ ڈسٹینس شاور سیٹ کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے. اگر زندہ کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے, میت کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں پورا کرنا چاہتے. پھر لوگ لکھتے ہیں مولوی کو کہہ دو غسل دے دو, تو مولوی کو حکمران بھی بناؤ, وہ آرڈر جاری کر دے گا کہ غسل ہوگا, جنازہ بھی پڑھائے گا. حکمران تم بدبخت لوگوں کو بناتے ہو اور الزام اور انگلی مولوی پہ اٹھاتے ہو. کیسا ماشاءاللہ بیان دیا ہے. ہم فرقہ واریت کی فضا قائم نہیں کرنا چاہتے, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا, کس طرح بارڈر کھولے گئے, کس طرح خان صاحب کے 2 رافضی وزیروں نے ان کو ورگلا کے اس ملک میں یہ آفت اور وبا پھیلائی. لیکن پھر بھی آپ ڈریے مت, اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو ہونا ہے, اور اللہ کی مرضی سے ہی آپ کو مجھے شفا ملنی ہے. ویسے اس کی ریشو 97% ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ ان کسائیوں سے بچ جائیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. خوفزدہ ہونے کی, نزلہ زکام ہو گیا ٹیسٹ کرا لوں, اٹھا کے بھائی اب بندہ کیا کہ لے جاتے ہیں. گھر بیٹھیے, آئسولیشن میں بیٹھیے, وظائف شروع کر دیجیے, درود پاک کثرت سے پڑھیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کثرت سے پڑھیے. یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں آج کے بعد شامل کر لیجیے. 1 چمچ زیتون کا تیل پینا ہی پینا ہے, کلونجی کا چاہے تیل ہے یا کالا دانا ہے, شہد کے ساتھ ملا کے پینا پینا روزانہ. کھجور, بات اطباء نے بتایا کہ اصل میں اس بیماری کو نمونیا کہتے ہیں, ڈبل نمونیا, اندر کی ٹھنڈ, اس کو مارنے کے لیے جو نبوی اصول ہیں, انجیر کا, زیتون کا, شہد کا, کلونجی کا, لا حول ولا قوت الا باللہ کا, انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں نہ آپ کو اسپتال جانا پڑے گا. اگر آپ کو ہو بھی گیا, آپ سب کے سب صحت یاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.